عباده العلماء، بزرگوں، دوستوں، ہمارا اس مجلس میں شریک ہے، یہ بڑی قیمتی مجلس ہے اور جس نسبت سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ نسبت بھی بڑی عظیم ہے۔ ہم اور آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں جڑنا قرآن کی نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نسبت سے، یہ بڑی قیمتی مجلس ہے۔ آپ لوگوں نے جو اتنی دیر اپنے قیمتی اوقات کو اس دین کی نسبت پر لگایا ہے، اس کی قدر، اس کی عظمت اگرچہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد میدان حشر پر پہنچے گا، جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور یہ خیال کرے گا کہ کاش کہ میں نے اور زیادہ نیکیاں کر لی ہوتی، اس وقت ایسی مجالس کی قیمت اور اہمیت پتہ چلے گی۔ یہ جس مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میری بنات۔ معصوم بچیاں، چھوٹے بچیاں قرآن شریف پڑھنا سیکھتی ہے، قاعدے سیکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھتی ہے، زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے، ہمیں زندگی گزارنے کے دین و اسلام کے اندر کیا آداب بتائے گئے، یہ ساری چیزیں مدرسے میں سکھلائی جاتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مدارس کے بارے میں ہمارے نظریات درست نہیں ہیں، مدارس اور مکاتب کے بارے میں ہمارے خیالات درست نہیں ہیں۔ کوئی مدرسے کو زکوٰۃ خانہ سمجھتا ہے، کوئی مدرسے کو خیرات خانہ سمجھتا ہے اور کوئی مدرسے کو بیکار خانہ سمجھتا ہے۔ مغربیت، انگریزیت ہمارے اوپر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ ہم مدرسے کے معاملے کو صحیح نظریے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک وجہ انگریزیت کے غلبہ ہے اور دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حیات مقصد سے ناواقفیت کی وجہ سے مدرسے کو ہر شخص الگ الگ نظریے سے دیکھتا ہے۔ کوئی تو مدرسے والوں کو یہ تانا مارنے بیٹھ جاتا ہے کہ مدرسے کے نام پر دکان چلائی جا رہی ہے، کوئی مدرسے کو یہ تانا مارتا ہے کہ مدرسے والے یہ بیکار خانہ کھول کر بیٹھے ہیں، کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو زکوٰۃ خور کہتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے معلمین کو زکوٰۃ خور کہتا ہے۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ ہم کو رات میں جو قائم کیا ہے، اس نظریے کو بدلنا ہوگا اور یہ نظریہ بدلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدرسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مدرسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ آپ جب سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھلانے کے لیے، قرآن سکھلانے کے لیے، عقیدہ سکھلانے کے لیے مدرسہ قائم کیا تھا اور وہ مدرسہ قائم ہوا تھا دار ارقم میں۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مکہ میں جو شروع ہوا وہ دار ارقم میں شروع ہوا۔ دار ارقم میں کیا ہوتا تھا؟ دار ارقم میں قرآن سکھلایا جاتا تھا، دار ارقم میں عقیدہ سکھلایا جاتا تھا۔ جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے ان کو بتلایا جاتا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہارے اوپر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دار ارقم میں اس بات کا مشورہ ہوتا تھا کہ اسلام کس طریقے سے پھیلے، اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا جائے، لوگوں کو دین کی طرف کیسے لایا جائے۔ تو مدرسہ کوئی
نہیں ہے. یہ اعلان نبوت کے بعد سے مدرسے کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی. جب دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکھانا شروع کیا، جتنا قرآن نازل ہوا تھا اتنا قرآن سکھلایا، عقیدہ سکھلایا، اللہ کے احکامات سکھلائے، زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے وہ سکھلائے، حقوق کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، اس کے حقوق کیسے وہ سکھلانے لگے. مدینہ کے انصار جو کہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے وہ دائرۂ رقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لا چکے ہیں لیکن اب ہم کو دین سیکھنا ہے، ایمان سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اللہ کے احکام کو سیکھنا ہے، آپ کی سنتوں کو سیکھنا ہے، لہذا ہمیں سکھلانے کے لیے آپ مدینہ کسی کو روانہ فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ فرمایا اور انصار کو بھی قرآن سکھلانے کے لیے جو انصار اسلام میں داخل ہو چکے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں مدرسہ قائم کیا. پہلا مدرسہ دائرۂ رقم میں قائم ہوا جس کے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور متعلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے. دوسرا مدرسہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں قائم ہوا جہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو قرآن سکھلاتے، دین سکھلاتے، نمازیں سکھلاتے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ ساری تعلیم وہاں پر دیتے. اور اسلام میں داخل ہونے والے بچے، بوڑھے، جوان سارے لوگ وہاں پر آ کر اسلام کو، دین کی باتوں کو سیکھا کرتے تھے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدرسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جب قبا میں قیام فرمایا تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی، دین کی تعلیم اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو دی ہے. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو دور دراز سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام میں داخل کرنے کے بعد دین کی باتیں سکھلانے کے لیے، قرآن سکھلانے کے لیے، احادیث سکھلانے کے لیے صفہ نامی جگہ پر ان کو قیام کرنا پڑتا ہے. صفہ نامی جگہ پر ان کو قیام کرایا جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سیکھنے والے صحابہ اکرام 70 کی تعداد میں پہنچ جاتے تھے، وہ سیکھا کرتے تھے اور جس جگہ پر وہ قیام کرتے تھے اس جگہ کا نام صفہ تھا. جن صحابہ اکرام کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں وہ صفہ مدرسے کے طالب علم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معلم تھے. تو مدرسے کے بارے میں ہم کو نظریہ درست کرنا ہوگا. مدرسہ کیا ہوتا ہے، مدرسہ کیا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے اور مدرسے سے کیا ہوتا ہے. یہ تینوں چیزوں کے تعلق سے ہماری نظریت غلط ہے. مدرسہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مدرسہ زکات کھانا ہے، مدرسہ خیرات کھانا ہے، مدرسہ بیکار کھانا ہے. سب کے الگ الگ نظریے. مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مغربیت غالب ہونے کی وجہ سے ہمارا نظریہ مدرسے کے تعلق سے یہ ہے کہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی زندگی کا پہیہ الٹا گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج یہ کہا جاتا ہے جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے، عالم دین بن رہے، ان کے بارے میں اکثریت کا تصور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے سے بچہ اپنی زندگی کے پہیے کو الٹا گھمانا شروع کر دیتا ہے، ترقی نہیں کرتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ زیادہ پیسے نہیں کماتا، زیادہ دولت نہیں کماتا. اور یہ سوال کی یہ نظریہ بھی ہمارے اس وجہ سے قائم ہوا ہے کیونکہ ہم نے ترقی کا جو نام رکھا ہے وہ پیسے کی زیادتی، مال کی زیادتی کا نام ترقی رکھا ہے. سارے گڑبڑی کسی نام کو تجویز کر کے اس کا معنی، اس کا مطلب اپنے ذہن سے نکالنے سے ہوتی ہے. ہم نے ترقی اور کامیابی کس کا نام رکھا؟ مال کی زیادتی کا
جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. قرآن تو کامیابی کسی اور چیز کو کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ مال کے اندر کامیابی ہے، دولت کے اندر کامیابی ہے، شہرت کے اندر کامیابی ہے، عزت کے اندر کامیابی ہے، نام نمود کے اندر کامیابی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو چکے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. قرآن نے کامیاب ہونے کے لیے، ترقی ہونے کے لیے مال کی زیادتی کو شرط قرار نہیں دیا، دولت کی زیادتی کو شرط قرار نہیں دیا. کامیاب ہونے کے لیے دین کے ساتھ زندگی گزارنا شرط ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا شرط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ مدرسہ کیا ہے. مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں. اس کو زکات کھانا، خیرات کھانا، بیکار کھانا سمجھنا ہم بند کر دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں. یہ مدارس وہ مدارس ہے جہاں سے کار نبوت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام امت محمدیہ کو دے کر گئے، وہ کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دین اور اسلام کی باتیں بتلائی ہے، قرآن نازل ہوا، قرآن کے احکامات سمجھانا ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھانا ہے، اور قرآن کو سمجھنا، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرنا، یہ سارے مسلمان پر فرض ہے. یہ کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو مدرسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو پھیلانے کا کام ہوتا ہے، اس دین کے تحفظ کا کام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس والوں کو دیا ہے. یہ جو معصوم بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جن کو آج کم تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ہم جاہل نکلے کہہ دیتے ہیں، جبکہ اصل علم عقیدے کا علم ہے، اصل علم قرآن کا علم ہے، اصل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے. آج ہم مغربیت کے غلبے کی وجہ سے، مادیت پرستی کے غلبے کی وجہ سے ان کو ہم جاہل کہتے ہیں، جبکہ اصل علم تو یہی ہے. اب ذرا سوچے کہ بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایمان سکھلانے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ایک شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ ذمہ داری کون بتلائے گا؟ وہ ذمہ داری ماں کی ہے، وہ ذمہ داری باپ کی ہے. ماں باپ بچے کے اسلام میں آنے کے بعد بری نہیں ہو جاتے. ایک ماں کی اور ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ اسلامی احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارے. ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ دین کے ساتھ زندگی گزارے. آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کی بہت پہلا مدرسہ ہے، ماں کی بہت پہلا مدرسہ ہے، ماں کی بہت پہلا مدرسہ ہے. لیکن آج حقیقت میں وہ بہت ویران ہو چکی ہے. آج ایسی ماں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے، بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں ایسی مائیں ہو. وہ مائیں اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ مائیں بچوں کو دیندار دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، وہ مائیں بچوں کو اللہ کے احکام پر چلتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، وہ مائیں بچوں کو دیندار دیکھ کر خوش نہیں ہوتی. مغربیت کا غلبہ ہے، مادیت پرستی کے غلبے کی وجہ سے ان کو خوشی ہوتی ہے بچے کے ناچنے پر، ان کو خوشی ہوتی ہے بچے کے ڈانس کرنے پر، ان کو خوشی ہوتی ہے بچے کے جو ایکٹروں کی ایکٹنگ کرنے پر. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے مدارس کو اہمیت نہیں دی. مدارس کے بارے میں ہمارا ذہن خراب ہوا کہ یہ زکات کھانے بیکار کھانے ہیں. دیکھیے میں جو عصری تعلیم، اسکولوں کی تعلیم، کالج کی تعلیم کی ہم مخالفت نہیں کرتے. عصر حاضری کے اندر ان تعلیموں کا
کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ان تعلیموں کو حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو حقیر سمجھا جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو گرا ہوا سمجھا جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو زکات خور خیرات خور کہا جائے۔ عصری تعلیم سے کوئی نہیں روکتا، کوئی مدرسہ آپ کو عصری تعلیم سے نہیں روکتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر حاصل کریں کہ آپ ڈاکٹر پہلے لیکن اس کے پہلے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داری ہے۔ تو آج ماں کی گود ویران ہو چکی ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ تھا، ماں کا کام تھا اولاد کو دین سکھانا، اللہ کے احکام سکھانا، قرآن سکھانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دین سیکھ کر صحابہ کرام سے آتے اور آ کر اپنے بیوی بچوں کو سکھلایا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ بہت ویران ہو چکی ہے، تو آپ کو ان مدرسے والوں کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ جو کام ماں کا تھا، جو کام باپ کا تھا، وہ کام مدرسے والے کر رہے ہیں۔ ماں کا کام تھا بچے کو قرآن سکھلانا، باپ کا کام تھا بچے کو قرآن سکھلانا، آج وہ کام مدرسے والے کر کے دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے۔ تو مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے دین پر، آپ کے دین کے لیے محنت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو ہے ان کے فضائل اور برکات سے انسان کو واقفیت ہوتی ہے۔ یہ مدرسے ہے میں کدی نہیں ساقی، یہ مدرسے ہے میں کدی نہیں ساقی، اس خمیر سے انسان بنایا جائے۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ مدرسے سے کیا ہوتا ہے، تیسری چیز مدرسے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب اس شعر کے اندر ہے کہ مدرسے کے اندر انسان بنائے جاتے ہیں، مدرسے میں انسان بنائے جاتے ہیں۔ آج ہماری حکومت کو لوگوں کے حقوق کی تلفی کا اور حکومت کی چیزوں کے نقصان پہنچانے کا بہت افسوس ہے کہ آخر یہ سب چیزیں کیسے رکیں گی۔ آج دیکھیے جگہ جگہ سننے میں آتا ہے کالج کے لڑکوں نے اسٹرائک کیا، اسٹرائک کر کے چیزوں کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، بسوں کو جلا دیا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مدرسے کے طالب علم میں اسٹرائک کر کے حکومت کی چیزوں کو نقصان پہنچایا۔ میں یہ چیز اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت کے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ مدرسوں سے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، تو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ مدارس سے دہشت گردی نہیں پھیلائی جاتی، مدرسے میں الحمدللہ رب العالمین سکھایا جاتا ہے اور رحمان الرحیم سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں جب بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو سکھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ دہشت گردی نہیں پھیلا سکتے۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف و صلاح کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، رب العالمین پڑھایا جاتا ہے، رب المسلمین پڑھایا نہیں جاتا۔ بچوں کو یہ نہیں سکھلایا جاتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کو پالنے والا ہے، بلکہ یہ سکھلایا جاتا ہے کہ اللہ سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ بچوں کو یہ نہیں سکھلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین ہے، بلکہ یہ سکھلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ مدرسے سے کیا ہوتا ہے؟ مدرسے سے امن کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے سے سکون کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے میں آداب سکھلائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کبھی آپ نے اسٹوڈنٹ کو اپنے استاد کا ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھا بھی ہوگا تو بہت سرسری انداز میں دیکھا ہوگا۔ ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر ایک چیز سکھلائی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز سیکھنے سے پہلے جس چیز کو تم سیکھ رہے ہو اس کے سیکھنے والے کا ادب و احترام کرو، اس کے سیکھنے والوں کا ادب و احترام لازم ہے۔ یہاں تک
ہم نے خود مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے ہمارے بچوں کی جو آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون استاد کی چپل کو پہلے اٹھائے گا، ان کی چپل کو سیدھی کون کرے گا، ان کے کپڑوں کو کون دھوئے گا۔ مدرسے کے اندر بڑوں کے آداب سکھلائے جاتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنا چاہیے وہ سکھلایا جاتا ہے۔ تو مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کی اور سکون کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں میں دہشت گردی نہیں پھیلائی جاتی۔ تو اپنے ذہن کو صاف کریے کہ مدرسے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں، یہاں سے دین پھیلایا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ مدرسے کی آپ کو کس وقت ضرورت نہیں ہے، زندگی سے لے کر موت تک کے مدرسے کی ضرورت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی آپ کو حافظ صاحب لگتے ہیں بچے کو اذان دینے کے لیے، جب نکاح ہوتا ہے تب بھی آپ کو حافظ صاحب لگتے ہیں اذان نماز نکاح پڑھانے کے لیے، تراویح ہوتی ہے تب بھی آپ کو حافظ صاحب لگتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، بچے کو اللہ اللہ بولنا سکھانے کے لیے بھی آپ کو حافظ صاحب لگ رہے ہیں۔ کوئی گھر کا مسئلہ ہو جا رہا ہے، وہ مسئلہ سمجھ رہا نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا ہو رہا ہے، مسئلہ قابو میں نہیں آتا، تب بھی مولانا صاحب کو حافظ صاحب کو یاد کیا جاتا ہے۔ کس مرحلے میں ایسا ہے کہ آپ کو مدرسے والوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر مرحلے میں مدرسے والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا نہ خاصہ کر یہ مدارس بند ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہتا۔ ان مدارس نے جو فکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے جو فکرے لے کر چلے، ان فکروں کو علماء دیوبند نے آگے بڑھایا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الہند محمود رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فکریں یہی تھی کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان باقی رہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان باقی رہے۔ ہمارے اکابرین کی وہی فکریں تھی۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھی کبھی کوئی غیر مسلم کو یہ نہیں بولے گا کہ بھائی تم چلو چلے میں۔ ہمارے اکابرین کی محنت جو اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے وہ اسلام سے مرتد نہیں ہونا چاہیے، اس پر محنت ہے۔ اور اسلام مسلمان اسلام پر کب باقی رہنا؟ جب اس کو اپنے عقیدے کا پتہ ہوگا، جب اس کو قرآن کا پتہ ہوگا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں پیش تھے۔ آج ہماری ہندوستان کی تاریخ الٹ دی گئی ہے، بے شمار مجاہدین کا نام آتا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں، لیکن کسی عالم دین کا نام نہیں آتا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے 80,000 لوگوں کی رہبری کر کے جنگ آزادی میں شریک ہوئے، جامع مسجد سے آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کو سزا دی گئی، اور آپ مفتی اعظم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مفتی اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے، فقہ سے، حدیث سے کا بہت زیادہ علم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، لیکن آپ نے جب کتاب لکھی تو کتاب بچوں کے پڑھنے کے لیے لکھی۔ اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے مفتی تھے، وہ چاہتے تو بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی تعلیم الاسلام، جو آج مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تعلیم الاسلام کون سی کتاب ہے؟ بچوں کی کتاب ہے۔ اس میں بچوں کو سیکھنے کے لیے کچھ باتیں اسلام کی عقیدے کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تم کون ہو؟ جواب مسلمان۔ مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ مسلمان۔ تم کس مذہب سے ہو؟ تمہارا مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو تعلیم الاسلام کے اندر ہے، اور مفتی اعظم ہو کر تعلیم الاسلام لکھے، بخاری کی شرح لکھ لیتے، ترمذی کی شرح لکھ لیتے، بڑے صاحب علم تھے، لیکن ان کی فکر یہ تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان باقی رہنا چاہیے۔ اب مسلمان اس وقت باقی رہے گا جب عقیدے کو جانے گا، عقیدے کو جانے گا۔ حضرت شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر سہارنپور میں پڑھا کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات ایک ساتھ مظاہر میں سے فارغ ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بلاغت بھی ایک ساتھ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب جب فارغ ہو گئے، اب بڑی صاحب علم شخصیت تھی، ان کو محی سنت کا خطاب ملا ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سنتوں کو زندہ کرنے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بڑی صاحب علم شخصیت تھی، علم سے، فقہ سے، حدیث سے بڑی واقفیت تھی، لیکن حضرت نے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابرار الحق اب کیا کرو گے؟ تو بولے میں دین کی خدمت کروں گا۔ اب پھر ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو دین سے لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے تھے، ہمارے اکابر، یہ کوئی فقیر نہیں تھے، یہ کوئی فقیر نہیں تھے کہ فقیری تھی، ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، ان کے پاس مال کی کمی تھی، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ اپنے وقت کے زمین جائیداد کے مالک تھے، پراپرٹی کے مالک تھے، بہت مالدار تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں، حضرت پورا خاندان ان کا صاحب سرپد رہا ہے، بہت جائیداد سے اللہ نے نوازا، بہت دولت سے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کاندھلے کے جتنے بھی اکابر گزرے سب بہت مالدار تھے، لیکن صرف دین کی خاطر اپنی مالداری کو، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو بسے پشت ڈال دیا۔ صرف ایک ہی جذبہ ان کے اندر تھا کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھنا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خدمت کی ہے، گھر گھر جا کر مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے پر محنت کی ہے، اور علماء کرام سے، جو دیگر مدارس والے جو علماء کرام سے یہ خدمت کی ہے کہ مسلمان کو عقیدے پر باقی رکھنا ہے، جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں سے کیا ہوگا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ تو بولے میں دین کی خدمت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں پیسے کم ملتے ہیں، تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا چاہے بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے، میں دین کی خدمت کروں گا۔ اب اتنی بڑی صاحب علمی شخصیت، لیکن لکھے کون سی کتاب؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب اتنے بڑے صاحب علمی شخصیت تھی تو کتاب بڑی بڑی لکھنا تھا، انہوں نے کتاب لکھی نورانی قاعدہ، جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نورانی قاعدہ لکھے بچوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، نورانی قاعدہ لکھی۔ تو یہ سب کیوں کیے؟ یہ سب اس لیے کیے کہ تاکہ مسلمان باقی رہے۔ تو یہ مدارس دین یا مکتب چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی قدر کرو۔ اپنے علاقوں میں مکتب کی جو بنیاد کرو، تعلیم بالغہ کی بنیاد کرو، یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کریں گے۔ اور ان مدارس کا خاتمہ اگر ہو گیا، ان مکاتب کا خاتمہ اگر ہو گیا، تو یاد رکھو تمہارے بچوں کا نام تو مسلمان ہوگا، لیکن وہ اندر سے کفار اور مشرکین کے جو چار چرن پر چل چکے ہوں گے۔ تو یہ مدارس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور مدارس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر آج یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ ہمارے بچوں میں سے کچھ بچے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے۔ تو یہ جذبہ لے کر اٹھے، آپ ڈاکٹر بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، انجینئر بنائیے، دنیاوی فنون جتنے زیادہ دے سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو بالکل بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عالم دین، 3 بچے اگر آپ کیے تو یہ نیت کریے کہ میں ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا، 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو میں عالم دین بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، یہ نیت اور یہ جذبہ لے کر اٹھیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کیا سارے لوگ عالم نہیں ہوا کرتے تھے، سارے لوگ حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، اور سارے لوگوں کا عالم بننا بھی فرض نہیں ہے، سارے لوگوں کا حافظ بننا بھی فرض نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کسی کا بننا فرض نہیں ہے۔ سارے لوگوں کا عالم حافظ بننا ضروری نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کا بننا ضروری نہیں ہے۔ مستورات کی تعلیم کا نظم کیجیے، مستورات کا مکتب قائم کیجیے۔ یہ سب چیزیں جب تک کہ ہم قائم کرتے رہیں گے، یاد رکھیے ہمارے مدرسوں کو اور ہمارے عقیدے کو اور مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ جس علاقے میں مکتب چل رہا ہے، میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ جس علاقے میں مکتب چل رہا ہے، یہ مکتب کی قائم کرنے کی بھی وجہ یہی ہے
جہاں ہمارے یہاں جو بچے بھی پڑھنے آتے ہیں، یہاں بچیاں جو پڑھتی ہے 60 سے 70 بچیاں تقریباً ہو جاتی ہے، کبھی 50 کبھی 60، 50 کے اوپر بس چلتے رہتا ہے معاملہ۔ تو یہ مکتب جس جگہ پہ قائم کیا گیا ہے، تو یہاں پر اور بھی مکاتب قائم ہے، اور بھی مکاتب قائم ہونے کے باوجود بھی کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو مدرسے نہیں جاتے، مدرسے نہیں پڑھ رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنے مکاتب کی ضرورت ہے۔ ایک ایک علاقے میں 2 2 3 3 مکتب رہنے کے باوجود بھی بچیاں بن جا رہی ہے، پڑھ نہیں پا رہی ہے۔ تو اپنے علاقوں کا جائزہ لے، اپنے محلے کا جائزہ لے کہ ہمارے محلے میں مکتب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ مکتب اگر نہیں چل رہا ہے تو چند نوجوان کھڑے ہو جائے اور مکتب کو جو چلانے کے لیے جو بھی مراحل طے کرنا ہوتا ہے وہ سارے مراحل طے کر کے مکتب کی شروعات کیجیے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کریں گے۔ بچہ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بچپن میں بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بچے کو ہم اچھی بات سکھلائیں گے، اچھی چیزیں سکھلائیں گے، مکتب کے اندر داخل کر کے اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو بچے کے اندر دینی جذبہ بیدار ہوگا۔ اب بچپن کی عمر اگر بغیر مکتب کے، بغیر اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کے گزر گیا تو پھر معاملہ جو ہے تتر ہو جائے گا۔ پھر وہ بچے کو تم دین کے جذبات کتنے ابھارتے رہو، وہ جذبات نہیں ابھر پاتے۔ بچپن کا جو ذہن ہوتا ہے صاف و شفاف ذہن ہوتا ہے۔ اور آخر بات یہ کہنا تھا کہ یہ مکتب جس جگہ پر چل رہا ہے، اصل میں چند مہینہ پہلے یہ مکتب شکیل بھائی کے گھر میں جو بازو میں ہی ہے وہاں چلتا تھا۔ وہاں جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے وہ فیملی والا مکان ہے، فیملی اس کے اندر رہتی ہے اور طویل عرصے سے وہ مکتب وہاں چل رہا ہے۔ فیملی کو بھی جو تکلیف ہوتی تھی، اب بچے بھی زیادہ ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے مکتب یہاں پر کیا گیا اور یہ جگہ کرائے سے لی گئی۔ کرائے سے لینے کے بعد ابھی عصر کی نماز کے فوراً بعد ہی مکان مالک نے آ کر یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مکان کو خالی کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات ہے کہ عزائم ہم کتنے مضبوط کرتے جا رہے ہیں اس محلے کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ حالات ڈالتا ہے، اس کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی راستہ ایسا کھل جائے، کوئی راستہ ایسا بن جائے کہ اب یہ مدرسے کے جو بچے یہاں پہ 60 70 بچے پڑھ رہے ہیں تو اب ان کو کہاں لے جایا جائے۔ یہ مسئلہ بھی اچانک عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے۔ 3,500 روپے کرایہ اس مکان کا نیچے کے حصے کا دیا جا رہا تھا، لیکن اب ان کو ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے ابھی خالی کرنے کا بول کر چلے گئے۔ تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے اور جن لوگوں سے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ بھائی اس جگہ پر مدرسے کو کیسے باقی رکھا جائے، جو بھی مشورہ دے سکتے تو وہ مشورہ بھی دیجیے۔ ہمارا اس مکتب کے علاوہ باتھوڑا چوک میں بھی مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ اشرف العلوم۔ مدرسہ اشرف العلوم کی ایک شاخ ہے، وہاں پر 25 سے 30 طلبہ قیامت آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور باقی 25 30 طلبہ جو ہے مقامی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کی بھی حالت یہ ہے کہ یہ حافظ صاحب، قاری صاحب جو ابھی نعت پڑھ رہے تھے، قاری مسلم صاحب، انہوں نے اپنے مکان میں مدرسہ چالو کیا۔ اس علاقے کی بھی حالت بہت خستہ ہے، 2 سال وہ مدرسہ چالو ہو کے ہو گئے، لیکن مقامی لوگوں سے میں البت کہہ رہا ہوں کہ 1 روپے کی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی امداد نہیں ملی۔ اور امداد ملے نہ ملے، ہم نے تو یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم کو دین کی خدمت کرنا ہے اور آپ سے بھی کوئی مالی تعاون کی کوئی درخواست نہیں ہے۔ آپ بھی یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ ہم کو دین کی خدمت کرنا ہے۔ یہ قاری صاحب جو 2 سال سے خدمت کر رہے ہیں، میں یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، دکھانا مقصد نہیں ہے، نام کرانا مقصد نہیں ہے کہ عبرت لیجیے۔ یہ حافظ صاحب 2 سال سے خدمت کر رہے ہیں مدرسے کی، لیکن حق پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک تنخواہ نہیں دی۔ تنخواہ نہیں دی، حالات کے پیش نظر مدرسے والے جو قربانیاں بھی دیتے ہیں، ظاہری بات ہے پیسے کا کام پیسے سے ہوتا ہے، گھر کے اخراجات پیسوں سے پورے ہوتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آیا، حافظ صاحب سے میں نے کہا کہ حافظ صاحب مدرسہ تو تم نے شروع کر دیے ہو، لیکن مدرسے کی جو وصولی ہوگی اس سے تمہاری تنخواہ کا نظم کریں گے کہ بچوں کے کھانے کا نظم کریں گے؟ تو حافظ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، بچوں کے کھانے کا نظم ہوگا، میری تنخواہ نہیں ہوگی۔ آج تک تنخواہ نہیں لی، اپنا پیٹرول جلا کر آتے جاتے ہیں، چند ٹیوشن اور مکتب الگ سے پڑھاتے ہیں، اس سے ان کا گھر چلتا ہے اور باقی ایک مدرسہ جو چلا رہے فی سبیل اللہ چلا رہے۔ شکیل بھائی کی جو بچیاں معلمات ہیں یہاں پر، میں یہ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں،
لوگوں کی عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکیل بھائی کی بچیاں عالمہ ہیں، وہ 3 سال 4 سال سے یہاں پر پڑھا رہی ہے. ماشاءاللہ جو تعلیم وہ دے رہا ہے، بچیاں جتنی پڑھنے کے لیے آتی ہے اتنی بچیوں سے جو 50 روپے ماہانہ فیس ہے اتنی بچیوں سے پیسہ نہیں ملتا، اتنی بچیوں سے پیسہ نہیں ملتا. 700 روپے سے 800 روپے تک کی وصولی ہوتی ہے. اب یہ 3 سال سے ہو رہا ہے، باقی اس کے 2 سال پہلے سے فی سبیل اللہ 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم جتنے ٹائم بچے آج کو پڑھا رہے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو یہ جذبہ آپ سے لے کر ہوگا. اب یہ فکر تو آپ کو کرنا ہے کہ ان کی جو تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے، حافظ صاحب کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، بچوں کا اور زیادہ انتظام ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیتوں پر خود ہی انتظام فرماتے ہیں. تو ہم کو صرف ایک جذبہ قائم کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہ مدارس اور مکاتب جو ہے احسن طریقے سے ہم چلا سکیں. اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند جو آج ساری دنیا کے اندر مشہور ہے، دارالعلوم دیوبند جس کی شہرت دنیا کا کون سا خطہ ہے، کون سا شہر ہے جو دارالعلوم دیوبند کو نہ جانتا ہو. ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا. انار کے درخت کے نیچے پڑھنے والا بھی محمود، پڑھانے والا بھی محمود. اسے معلوم تھا کہ انار کے نیچے شروع ہونے والا، انار کے درخت کے نیچے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا مدرسہ ساری دنیا کے اندر جو نام روشن کرے گا. آج دیکھ لیجیے کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے فضلاء موجود نہ ہو پوری دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص پر، کام کے اخلاص پر ترقی عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنائے، اور مدارس کے بارے میں جو ہمارے غلط نظریات ہیں اس کو دور فرما کر صحیح نظریہ قائم کرنے کی کوشش کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں نے جو قیمتی وقت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیمتی وقت دینے کو قبول فرمائے. اور یہ بچہ ہے جس کی دادی کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، طبیعت کافی ناساز ہے، ان کی دادی کو بھی خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطا کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ بہت گنہگار ہے، اے اللہ بہت گنہگار ہے، اے اللہ بہت خطا کار ہے. تیرے غضب کے مستحق ہو چکے، تیرے عذاب کے مستحق ہو چکے. اے اللہ لیکن تو بڑا غفار ہے، اے اللہ تو بڑا ستار ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے. رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اپنی غفاری سے ہمیں معاف فرما، اپنی غفاری سے ہمیں معاف فرما. اے اللہ اپنی ستاری سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ اپنی ستاری سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ ہم نے ایسے گناہ کیے، ہم نے ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تم اگر راضی نہیں ہو تو ہم برباد ہو جائیں گے.
یا اللہ اگر تو راضی نہیں ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یا اللہ اس دائمی بربادی سے بچا لے. یا اللہ اس دائمی بربادی سے بچا لے. یا اللہ اس دائمی بربادی سے بچا لے. ہے مولا کریم بچا لے. یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے. یا اللہ اپنے غضب سے بچا لے. یا اللہ اپنے غضب سے بچا لے. یا اللہ تو نہیں بچایا تو کون بچانے والا ہے؟ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. تیرے سوا کوئی ولی نہیں ہے. تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہم کا رحم فرما. یا اللہ ہم کا رحم فرما. یا اللہ ہم کا رحم فرما. یا اللہ اپنے رحم کی بارش عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کی بارش عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کی بارش عطا فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہم بہت گنہگار ہیں پھر بھی راضی ہو جا. یا اللہ اگر تجھے تقدیر میں اپنی ہماری ناراضگی ہمارے لیے غضب لکھتی ہے پھر بھی تو ہم سے راضی ہو کر اپنے عماروں پر سے اپنے غضب کو ہٹا دے. یا اللہ اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مغصوب ہو جائیں گے, ہم مغصوب ہی رہیں گے, تب بھی تو تقدیر کو بدلنے والا ہے. تو تقدیر کو بدلنے والا ہے. اے مولا کریم تو تقدیر کو بدلنے والا ہے, تب بھی تو راضی ہو جا. یا اللہ تو نے ناراضگی کا کوئی فیصلہ سنا دیا ہے تب بھی اپنے فیصلے کو بدل دے. اے اللہ تیری رضا کو ہم کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تیری رضا کو کس سے مانگیں گے؟ تو بڑا غفار ہے, تو بڑا ستار ہے. تیرا وعدہ ہے کہ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے اللہ شرک کے علاوہ تو سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے جو مدرسہ مکتب قائم کیا ہے اے اللہ اس میں اگر کوئی خطا ہوگی تو اسے معاف فرما. اے اللہ اس میں جو حالات ہماری خطاؤں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اسے معاف فرما. اے اللہ حالات اگر ہماری خطاؤں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اسے معاف فرما. اے اللہ حالات اگر ہماری خطاؤں کی ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اسے معاف فرما. اے اللہ تیرے دین کا کام کرنے کے لیے اگر اخلاص میں کوئی کمی ہوگی تو اسے معاف کروا دے. اے اللہ اخلاص میں کوئی کمی ہوگی تو اسے معاف کروا دے. اللہ ہمارے دل کے چھوٹے چھوٹے کام کو قبول کرنا. اللہ دل کے چھوٹے چھوٹے کام کو قبول کرنا. یا اللہ ہمارے دل کے چھوٹے چھوٹے کام کو قبول کرنا. یا اللہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کے مدرسے سے لگے ہوئے ہیں, دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت میں لگے ہوئے ہیں, تیرے دین کی خاطر اپنے بھی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر تیرے راستے میں چل رہے ہیں, انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ مدرسے چلانے والوں کو, دعوت و تبلیغ میں چلنے رکھنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام جس نہج پر بھی کرتے ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے مدرسہ چلانے میں, مکتب چلانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے, ہماری خطاؤں کی وجہ سے آ رہی ہے. یا اللہ اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. یا اللہ اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. یا اللہ استغفار کرتے ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. یا اللہ معصوم بچوں کو پڑھنے کی بڑی تکلیف ہو جائے گی. یا اللہ کچھ راستہ نکال دے. تو ہی راستہ نکالنے والا ہے, تو ہی راستہ نکالنے والا ہے. معصوم بچوں کو سیکھنے کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی. اے مولا کریم خیر سے راستہ نکال دے. ساری زمین کا سایہ آسمان کا تو ہی مالک ہے, تو راستہ نکال دے. یہ پروردگار راستہ نکال دے. یا اللہ بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ معلمین کے معلمات کے پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ یہ آخرت کے لیے اس کو ذریعہ بنا. یا اللہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے والدین, ہمارے والد جن کے والد والدہ دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ مدرسے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما کر ان کی اور تمام مسلمین مسلمات کی اس کو نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.